اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کا ایک کلاس 10واں کلاس ہے جو کہ نماز کی دعاؤں کا معنی اور مطلب سمجھنے کے متعلق ہے. نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں تو الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں. کل بھی اور آج بھی نماز کے بعد کی دعاؤں پر سلام پھیرنے کے بعد کی دعاؤں پر گفتگو ہو رہی ہے. سلام پھیرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اس کے بعد کی دعائیں کل کے درس میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی بھی سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار اور دعاؤں میں سے ہے. اس لیے آج ہم آیت الکرسی کو انشاءاللہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیت الکرسی کا معنی کیا ہے, اس میں ہے کیا, اور کیوں شریعت نے اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے لیے کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. سنن نسائی کی یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے, جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی. اس کے اور جنت میں داخل ہونے کا فاصلہ صرف اس کی موت ہے, یعنی موت ہونے کی دیری ہے, جنت میں جانے کی دیری نہیں ہے. اگر کوئی شخص پابندی سے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا, وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی چھوڑا ہو, کبھی میں نے ترک کیا ہو, مجھے یاد نہیں, یعنی ہمیشہ میں نے پابندی سے فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی ہے. تو فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت اس وجہ سے ضروری ہے, اس وجہ سے اہم ہے, یہ اس کا فائدہ ہے, یہ اس کی فضیلت ہے کہ انسان کے صرف موت کا فاصلہ ہے بس. پھر اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک ہی آیت ہے یہ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ایک ہی آیت ہے. اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آیت کا معنی آیت, کرسی, کرسی کا معنی نہیں, کرسی کا معنی چیئر, تھرون عرش کے لیے ہے. کرسی کا معنی چیئر, کرسی. عربی میں اس کو کرسی ہی کہتے ہیں, جس پر ہم بیٹھے ہیں جو کرسی ہے وہی کرسی ہے. اس آیت کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے, اس کا نام آیت الکرسی کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کے کرسی کا ذکر ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض, یہ اللہ کی کرسی کا ذکر ہے اس میں, اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ابھی آپ لوگوں سے میں انشاءاللہ اس کو سنوں گا بھی پڑھ کر کے, اور آپ لوگ سنائیں گے بھی, سب کو یاد ہوگا اور یاد رہنا بھی چاہیے. ہمارے بچوں کو بھی یاد رہنا چاہیے آیت الکرسی. یہ آیت الکرسی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ای آیت فی کتاب اللہ اعظم, کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے, کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے. نبی نے سوال کیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے, مشہور صحابی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آیت الکرسی ہے, کہ میرے علم کے مطابق, بلکہ دوسری روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جان سکتے ہیں
یہ صحابہ کا ایک ادب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. وہ جس بات کو جانتے تھے اس کو بھی وہ خود بولنے سے اوائڈ کرتے اور پرہیز کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود وہ بات نکلے. یہ احترام تھا صحابہ کا. آپ کو یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حج کے موقع پر خطبے میں آپ پوچھتے تھے کہ آج کون سی تاریخ ہے، آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، آپ کے ہر سوال کے جواب میں صحابہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی بہتر معلوم ہے. کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج 9 تاریخ ہے یا ذی الحجہ کی یا 10 تاریخ ہے؟ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنا وہ بھی دین کے معاملے میں بہتر نہیں، ادب کے خلاف ہے، رسول خود فرمائے. تو یہاں پر بھی دوسری روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اللہ و رسول عالم ہی کہا. لیکن آپ نے پھر پوچھا، زور دیا کہ نہیں تمہیں بتانا ہی ہے. استاد کبھی اپنے شاگرد پر کوئی چیز پوچھنے کے لیے زور دے سکتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ آپ مجھے بتلائیں آپ کے علم میں کیا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، تب انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی ہے. حدیث میں فدفع فی صدری ثم قال لیحرک العلم یا ابا المنذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سینے پہ مارا اور آپ نے فرمایا کہ ابو المنذر یہ ان کی کنیت ہے، تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی تمہیں جو اللہ نے علم دیا ہے بہت اچھا علم دیا ہے. تم نے بالکل ٹھیک اور درست جواب دیا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہی ہے. تو اسے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ مارا، یہ شفقت، محبت اور خوشی کے اظہار کے لیے تھا کہ تم نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بالکل ٹھیک و درست ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت ہے. اور سب سے عظمت والی سورت کس کو کہا گیا ہے؟ کس کو کہا گیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو. وہ عظمت والی سورت ہے اور یہ عظمت والی آیت ہے. آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی روایات ہیں. ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھنا چاہیے اور رات میں سونے سے پہلے بھی. اس کے فائدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک محافظ، ایک گارڈ آپ کے لیے مقرر ہو جائے گا صبح تک، اور شیطان آپ سے دور ہٹ جائے گا، قریب نہیں آ سکے گا آیت الکرسی کی برکت سے. لہذا سوتے وقت بھی اسے پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی کا ایک فائدہ یا اس کی ایک فضیلت ہم لوگوں نے اس واقعے کو سنی ہوگی. وہ واقعہ حدیث ہے، کوئی جسٹ اسٹوری نہیں ہے، حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقے کے کھجور کی رکھوالی کے لیے انہیں مقرر کیا تھا. اور شیطان انسانی شکل میں چوری کرنے کے لیے آتا تھا اور وہ پکڑ لیا تھا. انہوں نے 3 رات انہوں نے پکڑا تھا اور ہر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر رپورٹ کرتے تھے کہ ایک چور آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں نبی کے پاس لے کے چلوں گا. لیکن وہ بڑا منت سماجت کرنے لگا، بڑا رونے دھونے لگا، گریا وزاری کرنے لگا کہ میں بھوکھا تھا، میرے بچے بھوکے تھے، اس وجہ سے میں نے لے لیا. میں رحم کھا کر، ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیا. ہر صبح نبی کہتے تھے کہ آج رات پھر آئے گا. تو یہ پہلے سے ہی الرٹ رہتے تھے کہ نبی نے کہہ دیا تو ضرور آئے گا. تیسری رات جب انہوں نے پکڑا تو انہوں نے کہا کہ تم نے 2 راتیں مجھ سے جھوٹ بولی ہیں. میں تمہیں پکڑتا رہا اور تم یہ کہتے رہے کہ تم نہیں آؤ گے، لیکن ہر رات تم آتے رہے. آج کی رات میں تو تمہیں چھوڑنے والا نہیں، نبی کے پاس پہنچا کے ہی چھوڑوں گا. تب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تمہیں ایک ایسا نسخہ دے دیتا ہوں کہ آج کے بعد سے کوئی نہیں آئے گا اور کوئی چوری نہیں ہوگی تمہارے صدقے کے کھجور میں، اور تمہیں رات رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا. اور جو میں یہ بتا دے رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو. تو اس نے یہی آیت الکرسی بتلائی کہ آیت الکرسی آپ پڑھ لیا کریں، آپ آرام سے سو سکتے ہیں، کوئی نہیں آئے گا. اور پھر جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پہنچے تو نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا رات کے آپ کے اس ساتھی کے ساتھ جسے آپ نے پکڑا تھا؟
تو صحابی نے بتلایا کہ میں نے پکڑ لیا تھا اور میں نے ضد کیا کہ آج تو میں چھوڑوں گا نہیں، نبی کے پاس پہنچا کے ہی رہوں گا، لیکن اس نے ایسی باتیں مجھ سے کہی اور یہ کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو، تو میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ہے جھوٹا، لیکن جو بات اس نے آپ سے کہی ہے وہ بات سچی ہے، یعنی آیت الکرسی۔ اور اس کے بعد وہ کون تھا؟ انسانی شکل میں آتا تھا وہ چور، وہ جن تھا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا بھی کہ میں ایک طاقتور قسم کا جن ہوں، میں ہی نہیں مجھ سے بھی بڑا طاقتور جن بھی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھ لیا تو آیت الکرسی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اپنے گھروں، اپنے مکان، اپنے مال و دولت، اپنی جان و مال، اپنے اسباب، اپنی تمام چیزوں کی حفاظت اور چوری ہونے سے بچانے کے لیے بھی آیت الکرسی کو پڑھا جانا چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے، اور یہ سنی سنائی بات نہیں، یہ یقینی والی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور بھی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بولوں گا ورنہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ بہت سارے گھروں میں زیورات چوری ہوئے ہیں، پیسے چوری ہوئے ہیں، اور اسی بات کو لے کر کے میاں بیوی میں ڈفرینسز اور اختلافات، بلکہ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے۔ شوہر نے یہ سمجھا کہ بیوی اس میں سے کچھ نکال لیتی ہے، کچھ نوٹس، اور بیوی کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، جبکہ بیوی نے وہ پیسے نہیں نکالے۔ وہ کوئی ویلیوبل چیز، کوئی زیور، کوئی ایسی چیز کہ جہاں رکھا گیا سوائے ایک بندے کی کہ جس نے رکھا کسی کو نہیں معلوم، اس کے بچوں تک کو بھی نہیں معلوم، وہ ایسے ہی پیک ہے اور اس کے اندر سے سامان غائب ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ چوری کبھی کبھار انسان نہیں جنات بھی کرتے ہیں، چوری کبھی کبھار انسان نہیں جنات بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل ثابت شدہ واقعہ ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، خود میری آنکھوں دیکھا حال بھی ہے۔ تو اب لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو جائے گا، بہت ساری خواتین کے ذہنوں میں بھی سوال بھی بہت سارے آنے شروع ہو جائیں گے اس بارے میں، اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو بسم اللہ کہہ کر رکھنا چاہیے، بسم اللہ کہہ کر اسے بند کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اور بھی شک ہے تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دینا چاہیے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہہ کر جس کو بند کر دیا گیا شیطان اس کو کھول نہیں پائے گا، صرف بسم اللہ کہنے میں اتنی طاقت ہے۔ تو یہ کام کرنا چاہیے اور الرٹ رہنا چاہیے اور علم رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار یہ ایسے بھی چیزیں پیش آتی ہیں، کبھی کبھار چیزیں ایسی بھی پیش آتی ہے اور چوری ایسے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ہی جا کر لڑ پڑنا، ٹوٹ پڑنا اور کسی اور پہ شک کر لینا ہمیشہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس معاملے میں تھوڑا سنبھل کے رہنا چاہیے۔ آیت الکرسی کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ پہ اور الفاظ معنی پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے آیت الکرسی سننا چاہتا ہوں، سنائے اور کئی لوگ سنائے، جی بھر کے سنائے جتنے سنانا چاہتے ہو۔ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آیت الکرسی کا صحیح تلفظ اور پروننسیشن ہمارے پاس ہو، صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم پڑھتے ہو، کیونکہ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے، بلکہ برسوں پہلے جو اس کا کلاس یہاں ہوتا تھا 1.5 سال تک، جو اس کا کلاس ہوا ہے تجوید کا، اس میں بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئی اور پتہ چلا کہ وہ صورتیں جسے ہم روز پڑھتے ہیں کئی بار، ان صورتوں میں بھی پرابلم ہے اور غلطی ہے۔ تو اصل مقصد اس کا اصلاح ہے، لہذا بغیر کسی عار، جھجک اور ہیزیٹیشن کے آپ سنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور کوئی سنائے؟ ابھی کریکشن ہے اس میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا، اصلاح کی ضرورت ہے، سنائے۔
کمپیریٹیولی بہتر ہے. اور کوئی اور سنانا چاہتے ہو تو بھی سنا سکتے ہیں. سنا دیں آپ ہی، مناف بھائی آپ ہی سنا دیں. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں میں اس کو بتاتا ہوں کہ کہاں پر میں نے زیادہ تر لوگوں میں اس میں غلطی پائی ہے. اور وہ غلطی ایسی ہے کہ اگر آپ لوگ خود چیک کریں گے تو 90% سے زیادہ لوگ اس ایک لفظ کو غلط پڑھتے ہیں. حالانکہ اس کا وہ غلط پڑھنے سے میننگ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا جو لام ہے اسے پر کرنا چاہیے. اللہ، اللہ نہیں، اللہ، اللہ لا الہ الا هو، لا الہ الا ہا نہیں، صرف زبر ہے، الف نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الحی القیوم، حی اور قیوم دونوں ایک دم پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے. لا تأخذہ، تا جھٹکے کے ساتھ، لا تا اس حمزہ ہے اور ساکن ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اکثر لوگ سینۃ پڑھتے ہیں، اکثر لوگ سینۃ ولا نوم پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑا مسٹیک ہے. لا تأخذہ سینۃ، آپ تا پر دیکھیں گے دو پیش ہے، سینۃ ولا نوم، سینۃ نہیں کہنا، نہیں تو زبر ہو جائے گا اور وہ آبجیکٹ بن جائے گا جبکہ یہ سبجیکٹ ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ارض ضاد کو ایک مناسب ارض، جیسے غیر المغضوب علیہم، صرف فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ویسے ارض. من ذا الذی یشفع عنده، عین کو صحیح ادا کیا جائے، یشفع عنده الا باذنہ، عنده پہ مد ہے، الا باذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، ولا یحیطون حا اور طا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وسع عین، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، یؤودہ، یؤودہ حفظہما، حفظہما نہیں کہہ رہا، بہت سارے حفظہما کہہ دیتے ہیں. حفظہما زو کو بھی پیش ہے اور ہا کو بھی پیش ہے. حفظہما وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، یہ ہے. اس کے بعد ٹو ورڈ میننگ کو آپ دیکھ لیں. اللہ، اللہ عز و جل کا ذاتی نام اللہ ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، یہی ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اللہ کو اللہ کہو، اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ایکسپٹ، ہو یا ہوا نہیں رکیں گے تو ہو پڑھیں گے. وہ یعنی کوئی معبود برحق نہیں یا سچا معبود نہیں سوائے اس کے، سوائے وہ، سوائے اللہ کے. الحی کا مطلب ہوتا ہے زندہ. صرف زندہ کہہ رہا یہ لفظ، یہ معنی پورا نہیں ہوگا. ہمیشہ زندہ رہنے والا،
اسی لیے انگلش میں ایور لیونگ لکھا ہوا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ الحی کا معنی یہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی ہے، وہ اللہ ہے۔ الحی اسی کی صفت ہے، وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کو کبھی زوال نہیں، اس کو کبھی فنا نہیں، بلکہ الحی کے معنی میں یہ بھی ہے کہ تمام زندگیاں اسی کی وجہ سے ہیں، تمام لوگوں کی زندگیاں اسی کی زندگی پر، اس کی الحی ہونے کی صفت پر قائم ہے، اور ہم تمام کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یا قائم آسمان و زمین کا قائم رہنا یہ اسی کے القیوم ہونے کا نتیجہ ہے۔ لا تأخذہ، اخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے لینا، لا تأخذہ اس کو نہیں لیتی ہے، یہ میں نے بالکل لٹرل میننگ کر دیا، ترجمہ کر دیا ہے۔ سینۃ کا مطلب ہوتا ہے اوگ، ایک ڈراؤزینس، اوگ، اس کو اوگ نہیں آتی ہے، اوگ یا ڈراؤزینس جو ایک جھپکی آتی ہے وہ اتنی بھی اس کو نہیں آتی ہے۔ ولا نوم، اور نہ ہی نیند، نوم کا معنی نیند، جو ٹھیک سے جو سوئے اس کو کہتے ہیں نیند، جو ایک جھپکی آئے وہ ہے اوگ، وہ ہے سینہ۔ اللہ کو نہ اوگ آتی ہے اور نہ نیند، اس کو سونے کی نہ ضرورت ہے، نہ اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ مخلوق کی ضرورت ہے، خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اس کو اوگ بھی نہیں آتی ہے، نیند تو دور کی بات ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی میں آسمانوں، السماوات آسمانوں، السماء اس کی پلورل السماوات، تو آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ والارض وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، و اور ما جو کچھ، الارض زمین میں، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ آسمانوں کی پوری چیزیں بھی اسی کی ہیں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ من ذا الذی، من کا مطلب کون، ذا الذی کون ہے جو، کون ہے وہ جو، یشفع، شفاع، یشفع کا مطلب شفاعت کرنا، سفارش کرنا، کون ہے جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا سوائے، باذن اس کی اجازت کے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اس کے سامنے منہ کھول سکے۔ شفاعت یا سفارش کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے من سے لوگوں نے جو بنا رکھا ہے کہ وہ ہمارے ہیں وہ بخشوا لیں گے، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کسی کو جرات نہیں ہے کہ منہ کھول دے، ہمارے تمہارے کچھ نہیں چلتا وہاں، اور جس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہوگی اسی کے بارے میں، اور جس پارٹیکولر گناہ کے بارے میں اجازت ہوگی اسی پارٹیکولر گناہ کے بارے میں۔ شفاعت کا معاملہ بہت بہت کنڈیشنل ہے اور بہت ریسٹرکشن ہے شفاعت کے معاملے میں، اس کو ہم نے بالکل آسان بنا لیا ہے کہ ہم حلال حرام اونچ نیچ جو چاہے کرتے رہیں، وہاں ہیں ہمارے وہ بخشوا لیں گے، یہ سب نہیں چلتا ہے، یہ اندھیر نگری یہاں رہی ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، اسے علم ہے، ما جو کچھ، بین درمیان، ایدیہم ان کے درمیان، ان کے سامنے جو کچھ، ان کے مطلب لوگوں کے، جو کچھ ہم لوگوں کے یا پوری دنیا کے سامنے جو کچھ ہے اس کو پتہ ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی پتہ ہے، جو گزر چکا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے اور جو آنے والا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ ولا یحیطون اور احاط یحیط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیرنا، کسی چیز کو اپنے سرکل میں لینا۔
تو ولا یحیطون، لوگ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، بشیء، کسی چیز کا، علم ہی، اس کے علم، علم ہی کا مطلب اس کے علم کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے، کسی کو خبر نہیں، بلکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا ہے۔ جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے ایڈوانسڈ، اب وہ ٹیکنالوجی لے، دنیا لے، سب کچھ لے لے، جس کسی سیکٹر کو لے لے، اللہ کہتے ہیں بہت معمولی ہی تمہیں پتہ چل پایا ہے۔ بلکہ بہت پہلے میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ پڑھا تھا، اس میں تھا کہ اتنا سب کچھ ایڈوانس ہونے کے بعد بھی زمین کے بارے میں، یہ زمین ہے، 5% بھی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ مور دین 95% ابھی بھی لوگوں کو اس زمین اور اس ارض کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی۔ الا، سوائے، بما شاء، جتنا وہ چاہے، جتنا اللہ بتا دے اتنا ہی پتہ چلے گا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جتنا اس نے بتا دیا اتنا ہی بس، اس سے آگے پہنچ نہیں ہے کسی کی۔ وسیع کا مطلب بہت وسیع ہو چکا ہے، پھیل جائے کوئی چیز، دراز ہو جائے، اس میں ایکسٹینڈڈ لکھا ہوا ہے انگلش میں۔ کرسی یوہو، کرسی، کرسی کا معنی کرسی میں نے بتایا چیئر، ہو اس کی کرسی، وسیع کرسی یوہو، اس کی کرسی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ آیت الکرسی کا یہ ٹکڑا آ رہا ہے، اس کی کرسی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ السماوات والارض، آسمانوں پر اور زمین پر، اس کی کرسی آسمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے اور زمین میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کرسی کیا ہے اور عرش کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ہم کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے۔ تو عرش کے بارے میں تو ہمیں پتا تھا اللہ عرش پر ہے، تھرون۔ یہ کرسی کا کیا ہے؟ یہ کرسی موضع قدمئی، اللہ عز و جل کے دونوں پیروں کے رکھنے کی جگہ ہے۔ یہ کرسی اللہ عز و جل کے دونوں پیروں کے رکھنے کی جگہ ہے کرسی، اور یہی ہے آیت الکرسی۔ اگر اللہ کی کرسی کی جس پر اللہ نے اپنے پیروں کو رکھا ہے، اگر اس کرسی کے بارے میں ایک تصور یہاں دیا جا رہا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کا عرش کیسا ہوگا؟ عرش کے مقابلے میں کرسی، اب تھوڑا سمجھیں گے تو عرش کو ایک اندازہ ہوگا، پورے طور پر سمجھ پانا تو مشکل ہے، ناممکن ہے، ایک اندازہ ہوگا۔ عرش اور کرسی، کرسی کی کیفیت یہ ہے کہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یہ اللہ کے پیروں کے رکھنے کی جگہ ہے۔ اور عرش کے مقابلے میں کرسی کی اتنی ہی حیثیت ہے کہ جتنی حیثیت ایک رنگ، ایک انگوٹھی ہو، ایک رنگ کسی جنگل میں پھینک دیا جائے، ایک رنگ کسی جنگل میں پھینک دیا جائے تو اس جنگل کا جو سائز ہے اس رنگ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو گم ہو جائے گا، اس کو تو ڈھونڈ پانا بھی مشکل ہوگا۔ کرسی کی حیثیت اس کے عرش کے مقابلے میں اتنی ہے، اور یہ کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس کے عرش کا عالم کیا ہوگا؟ اب اس کے عرش کا عالم کیا ہوگا اگر کرسی کا عالم یہ ہے؟ تو اس سے اللہ کی عظمت اور جلال کا اندازہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی کو جو سب سے عظمت والی آیت قرآن کریم کی کہی گئی ہے وہ ایسے ہی رہی، اس کے اندر اللہ کی صفات، اس کی جلال، اس کی بہت ساری اس کی چیزوں کا، توحید کے مختلف گوشوں کا بیان ہے اس آیت الکرسی کے اندر۔ یہ ہے کرسی کی حیثیت، یہ کرسی کو سمجھنے کی یہ مختصر سی بات ہے۔ ولا یؤودہ، یؤودہ، یہ ہو اشارہ ہے ایک
اسے پروناؤن کہتے ہیں انگلش میں. ولا یعودہ، اس کو نہیں تھکاتی ہے یا نہیں تھکا سکتی ہے، اس کو مطلب اللہ کو. حفظہما، آسمان و زمین کو کی حفاظت، اسے تھامنا اللہ کو تھکاتی نہیں، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے ہی حکم سے آسمان رکا ہوا، ورنہ گر جاتا نا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما بأحد من بعدہ. اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین کو ہم نے تھام رکھا ہے، اس کو ہولڈ کر رکھا ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو یہ گر جائے گا. اور اگر اللہ چھوڑ دے تو آسمان و زمین کو کوئی روک سکتا ہے؟ پلر ولر لگا کے روکا جا سکتا ہے؟ چھوٹی سی چیز کو نہیں روک سکتے ہم. اور پلر آسمان تک. اللہ عز و جل کی عظمت اور جلال کو آیت الکرسی کے ذریعے اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. آسمان و زمین کو اللہ نے تھام رکھا، روک رکھا ہے. زمین کو ایسے کہ جس میں ہم چلے، ورنہ یہ زمین الٹ پلٹ ہو جائے اور ہم سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہم بلڈنگ سمیت اندر جائیں گے. اور آسمان کو بھی اللہ نے روک رکھا ہے، ورنہ یہ آسمان ہمارے چھت پر گر کے کہانی ختم کر دے گا، ہمارے سر پہ گرتے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ، اور وہ اللہ، العلی، بہت بلند ہے، العظیم، بہت عظمت والا ہے. اللہ بہت بلند ہے اور بہت عظمت والے ہیں. اس میں ایک بات اور کہوں گا بس، اور وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کے اندر آپ دیکھیں کہ شروع میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی اور القیوم، یہ اللہ کی دو ایسی صفات ہیں جو بہت طاقتور ہیں. الحی اور القیوم، یہ دو اللہ کی ایسی صفات ہیں جو بہت پاورفل ہے. اسی لیے اسم اعظم کہا گیا ہے آیت الکرسی کو. اسم اعظم، آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں اللہ سے. آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں. دعا مانگنے سے پہلے آیت الکرسی آپ پڑھ سکتے ہیں. 3 آیتوں کو کہا گیا کہ یہ 3 آیتوں میں اسم اعظم ہے. آیت الکرسی، اور اس کے بعد نہیں 3 آیتیں ہیں، 3 جگہوں کی آیتیں ہیں. میں بتاتا ہوں. آیت الکرسی پہلے، اس کے بعد سورہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں پر بھی ہے الحی القیوم، یہ دونوں صفتیں وہاں پر بھی آئی. تیسری آیت سورہ طٰہٰ کی ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم. ان تینوں آیتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسم اعظم ہے اس میں، اور تینوں میں آپ دیکھیں گے ایک چیز ہے، الحی القیوم. اسی لیے مشکل کی گھڑی میں، اچانک ایمرجنسی سچویشن میں اگر آپ کو مدد چاہیے اللہ سے تو دعا مانگے یا حی یا قیوم. یہی دونوں صفات، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کبھی بھی اللہ کے ان دونوں صفات سے آپ ایمرجنسی حالات میں، ویسے بھی آپ مانگیں، ویسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مسلسل بھی آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعا ایمرجنسی حالات کے لیے بہت زبردست ہے کہ اللہ کی انہی دونوں اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی گئی. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے مدد چاہ رہا ہوں. بس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کبھی ایسا بھی ہو کہ سوال نہ ہو. بہت زیادہ سوال کرنا بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اتنا ہی پوچھنا چاہیے کہ جتنا ضروری ہو. تو آپ لوگوں میں سے کیا کہہ رہے؟ ہاں، عرش کو، یحملون العرش، فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. 4. قیامت کے دن کی تعداد ہوگی 8. استغیث، کیا آپ نستغیث پوچھ رہے ہیں کیا؟ حدیث میں استغیث ہی ہے اور سنگولر کا سے کہا میں مدد چاہ رہا ہوں. نستغیث کا مطلب ہم مدد چاہ رہے ہیں. اگر کوئی امام کلیکٹیولی پورے سب کی طرف سے مانگ رہا ہے تو ویسی صورت میں اس نے نستغیث پڑھی ہوگی، تمام کو، حاضرین کو، مصلیان کو اپنے اندر شامل کر کے.
سجدے میں سنت نماز میں ہاں اپنے لیے، ارے بھائی تشہد میں یا سجدے میں اپنے لیے بھی مانگے، دوسروں کے لیے بھی مانگے، جس کے لیے بھی مانگنا چاہے مانگے، بلکہ میں یہ کہوں گا دعا کی شروعات سب سے پہلے اپنے سے ہی کی جانی چاہیے۔ آپ اگر دوسروں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، کسی کے لیے بھی، تو سب سے پہلے اپنے لیے کریں پھر دوسروں کے لیے کریں۔ یہی طریقہ حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ اگر جلدی میں ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ کسی مریض وغیرہ کی عادت کے لیے ہم جاتے ہیں تو سیدھا سیدھا بس بھائی صدق اللہ العظیم کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے صرف آیت الکرسی کے ساتھ ہی کیوں خاص کر دیا؟ آیت الکرسی کے علاوہ بھی آپ بہت دفعہ سنے ہوں گے، بہت سارے تلاوت کرنے والے قاریوں کے تلاوت ختم کرتے ہیں وہ صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں صدق اللہ العظیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو عظمت والے ہیں اس نے سچ فرمایا، اللہ کا کلام سچا ہے، برحق ہے، لیکن تلاوت ختم کر کے صدق اللہ العظیم کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے کا کلام حرف حرف سچا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔